شریعت کا مزاج یہ ہے، امام شامی رحمۃ اللہ علیہ نے باب سجود تلاوت کی بحث کے تحت ایک مسئلہ لکھا ہے، مطلب فی سجدۃ الشکر۔ اس میں لکھا ہے کہ سجدۃ الشکر مستحبۃ، نماز پڑھنے کے بعد لوگ سجدے میں گر کے سجدہ کرتے ہیں اور یہ سجدہ مستحب ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں لیکن چونکہ آج کل مسئلہ یہ ہے کہ جاہل لوگ وہ دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اچھا یہ بھی ایک سنت اور مستحب کام ہے جو ہمیں تو پتہ نہیں تھا، مولوی صاحب کو پتہ ہے لہذا وہ لگ جاتے ہیں۔ لأن الجہال یعتقدونها سنتا او واجبتا کل مباح یؤدی الیہ فمکروہ۔ اب دیکھیں فتنے کا خوف بنا ہے تو شریعت نے ایک مستحب کام پہ بھی پابندی لگا دی ہے۔ فتنے کا، فساد کا، فتنے کا اندیشہ بنا ہے تو شریعت نے کیا کیا، اس سجدہ شکر پہ بھی کیا ہوا، کراہت کا فتویٰ دیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جاہل لوگوں کا کیا اعتقاد بن رہا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ سنت ہے، یہ واجب ہے۔ معلوم ہوا کہ کسی بھی چیز کی شرعی حیثیت جب جہالا کے نزدیک بدل جائے، شریعت کا مزاج یہ ہے کہ اس کام کو چھوڑ دو۔ پھر اسی سے ایک مسئلہ اور حل ہو جائے گا۔ مثلا شامی میں انگوٹھے چومنے کو بھی مستحب لکھا ہے، وہ آگے جا کے روایت پہ جرا ہے کہ یہ روایت ٹھیک نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن اس کو اس اصول سے آپ رد کریں۔ شامی نے یہ اصول خود لکھا ہے کہ یہ جب جہالا کے نزدیک کوئی ایسا امر جو غیر ضروری ہے اور اس کو ضروری تک قرار دیا جائے، وہ عمل خود بخود مکروہ ہو جایا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے شامی نے لکھا ہے، لیکن آگے خود کہا بھی ہے کہ روایات ٹھیک نہیں ہے، اس کے باوجود آگے جا کر پھر بیس میں اس بات کو سمجھا دیا ہے کہ مستحب عمل کو جب لوگ واجب اور فرض تک سمجھ لیں تو پھر اس عمل کو بھی چھوڑ دینا ضروری ہے۔ اب انگوٹھے چومنے کو آپ آج کل انگوٹھے چومنے والوں کی سوچ کے تحت دیکھیں، بعض کہتے ہیں یہ جی ہمارا مستحب عمل ہے، چوم کے ہم آنکھوں پہ رکھتے ہیں۔ جناب ابو بکر صدیق نے چومے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان سے پوچھیں روایات پیش کریں، صحیح ضعیف کی ہم بات نہیں کرتے، چلو چھٹی ہے تمہیں، کھلا میدان ہے، کبڈی کھلی کبڈی ہے تمہارے ساتھ۔ کوئی ایک ہوتی ہے کبڈی دائرے کے اندر، ایک کبڈی ہوتی ہے کھلی، پورا میدان ہوتا ہے، جہاں تک بھاگتی ہو بھاگو، ہم نے کھلا میدان تمہیں دیا ہے۔ کوئی روایت ضعیف سے ضعیف لے آؤ، جناب ابو بکر صدیق نے ہر اذان کے وقت چومے ہو، روایت تو پیش کر دے، مسئلہ تیرا قبول کروں گا۔ لیکن اگر تیرے پاس روایت نہ ہو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ایک مرتبہ کے عمل سے، تو ہمیشہ کیسے ثابت کر سکتا ہے؟ ایک آدھ مرتبہ جناب صدیق نے چوم لیے تو اس سے تیری ہمیشگی کیسے ثابت ہو گئی؟ بات جائز ہے یا غلط ہے؟ ایک آدھ مرتبہ کا عمل تھا اور تو وہاں مسجد بنا کے شروع ہی ہو گیا کہ نہیں یہ کام ہی کرنا ہے، ساری زندگی کرنا ہے۔ شریعت کا مزاج، یہ روایت کے صحیح اور ضعف اور اس کے حکم کی طرف میں نہیں جا رہا، میں اس کی دوسری بحث شروع کر رہا ہوں، ورنہ اس روایت کی صحت پہ بھی بہت سارا کلام ہے۔ مولانا احمد رضا خان کو خود اس پہ بیچارے کو پریشانی ہے، کہتا ہے کہ کوئی روایت صحیح نہیں ہے۔ ابر المقال اس میں خود اس نے لکھا ہے جتنی روایات انگوٹھے چومنے کے متعلق ہے سب ضعیف ہے۔ اور اس کے ابو جان مولانا نقی علی صاحب فرماتے ہیں کہ بیٹا ضعیف روایات اختیار نہیں کرتے۔ بابا جی وہ فرما رہے ہیں اور حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ ضعیف ہے، بابا جی کہتے ہیں بیٹا پھر ضعیف روایتیں اختیار نہیں کرتے۔ الکلام الاوضح فی تفسیر سورہ الم نشرح، اس میں انہوں نے بابا جی نے یہ بات فرمائی ہے کہ ضعیف روایات کے قریب نہیں جاتے، ضعیف روایات اختیار کرنا چھوڑ دو۔ بیٹا کہتا ہے ضعیف ہے چھوڑو پھر ہی دے۔ دوسری بات، یہ روایات موضوع اور من گڑت ہے۔ علامہ سیوطی کی تسیر المقال، لیکن شاید تسیر المقال آپ کو نہ ملے، اس لیے ایک اور کتاب کا نام ذہن میں رکھیں۔ کتاب کا نام ہے
رسائل میلاد محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میلاد شریف پہ رسائل ہیں اور ان کا نام ہے رسائل میلاد محبوب۔ ایک سوال خود ہی اس مصنف نے کیا ہے اور پھر خود ہی جواب دیتا ہے۔ سوال یہ کرتا ہے، کہتا ہے امام سیوطی میلاد کا قائل ہے۔ میلاد پہ وقت نہیں ہے ورنہ میں تفصیل سے عرض کرتا کہ میلاد کا لفظ کیا ہے اور آج کل اس لفظ کے نیچے چیزیں کیا کیا شامل کی گئی ہے۔ امام سیوطی میلاد کا قائل ہے، وہ خود ایک سوال بناتا ہے، پھر کہتا ہے کہ سیوطی میلاد کا تو قائل ہے لیکن سیوطی نے انگوٹھے چومنے کی روایات کو من گڑت بھی تو لکھا ہے، ایک بات لیتے ہو دوسری نہیں لیتے۔ الجواب کہتا ہے ہم نے کوئی ساری باتیں سیوطی کی لینے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے؟ ہم کوئی پابند ہیں سیوطی کے کہ ہر بات اس کی مانے؟ ہم یہ مانتے ہیں وہ نہیں مانتے۔ اب جب عقل پہ پردہ پڑتا ہے تو پھر یوں ہی بندہ بہک کی باتیں کرتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں امام سیوطی کی حیثیت فقیہ کی ہے یا محدث کی؟ بولیے، محدث کی کیا حیثیت ہے؟ محدث کی۔ محدث کا کام حدیث کی خدمت ہوتی ہے یا مسائل کا استنباط ہوتا ہے؟ حدیث کی خدمت ہوتی ہے۔ حدیث کی خدمت کرتے ہوئے امام جلال الدین سیوطی نے ان روایات کو، جو روایات انگوٹھے چومنے کے متعلق نقل کی جاتی ہے، سب پہ من گڑت ہونے کا فتویٰ دیا ہے۔ تو میرا آپ سے سوال ہے، محدث اپنے میدان کے اور اپنے فن کی بات کرتا ہے کہ یہ حدیث سب من گڑت ہے، یہ بات ماننی چاہیے یا فقہا کی طرح جو اس نے ایک مسئلہ نکالا ہے وہ ماننا چاہیے؟ اس کے فن کی بات معتبر ہے۔ اس کے فن کی بات یہ تھی کہ یہ روایات کیا ہے، وہ تو انہوں نے چھوڑ دی، اور جو کام فقہا کا تھا کہ مسائل کا استخراج کرنا، وہ سیوطی سے لے لیا ہے۔ واہ بھائی واہ، میرے حیرانگی ہے ان لوگوں کے بھی عقل اور سمجھ اور شعور پہ کہ کیسے سمجھدار لوگ ہیں۔ جو چیز لینی چاہیے وہ، اور جو نہیں لینی چاہیے ادھر بھاگے۔